بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورۃ النساء 5واں پارہ. سورۃ النساء کا رکوع نمبر 19 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 16. عورتوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں. سورت کا نام بھی سورۃ النساء ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں. یستفتونک یا یہ نشانی ہوتی ہے، علامت، یہ غائب کا صیغہ ہے. وہ فتویٰ پوچھنے والے، سوال کرنے والے صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم. فی النساء عورتوں کے بارے میں. اب سوال کیا تھا، اس کی نوعیت اور صورتحال آگے جواب سے واضح ہو رہی ہے. قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتے ہیں تم کو فیہن، ان عورتوں کے بارے میں. وما یتلی علیکم اور جو تم پر پڑھا جاتا ہے، فی الکتاب کتاب اللہ میں، قرآن پاک میں، اسی سورۃ النساء میں. فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے متعلق، لا تؤتونہن تم نہیں دیتے ان کو ان کا حق مہر، ما کتب لہن جو ان کے لیے لکھا گیا، فرض کیا گیا، حق مہر نہیں پورا ادا کر رہے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ اور کمزور بچے، ان کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ. سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے اس مسئلے کی تفصیل بیان فرمائی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں اگر تم ڈرتے ہو کہ نہیں انصاف کرو گے یتیم عورتوں کے متعلق،
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، 2 3 4، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے، ڈر ہے اس بات کا، اللہ تعدلوا، کہ عدل انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک ہی کافی ہے، ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین میں ہیں۔ یہ تفصیل بہت ساری آیات میں، ان آیات کے شان نزول میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ لوگ اس طرح کرتے، ایک آدمی ہے، ایک عورت کا ولی ہے، اس عورت کا ولی ہے، اب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، شکل اچھی ہے، تو کہتا ہے خود ہی نکاح کر لو، خود ہی نکاح کر لو۔ جب نکاح کرتا ہے تو حق مہر بھی پورا نہیں ادا کرتا۔ یتیم عورتوں کے متعلق خاص طور پر جس عورت کا کوئی ماں باپ نہیں، کوئی کہنے پوچھنے والا نہیں، مزید ظلم اور زیادتی کا دروازہ کھلتا۔ مال بھی ہے، شکل بھی ہے، رغبت بھی ہے، حق مہر دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، حق مہر پورا نہیں دے سکو گے، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، نکاح مت کرو۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا کہ ایک عورت مالدار ہے، ولی اس کا نکاح ہی نہیں کرتا، کسی جگہ پر اگر نکاح کروں گا تو اس کا خامند ہوگا اور وراثت کہیں اور چلی جائے گی، تو وراثت اور مال کو دبانے اور قبضہ کرنے کے لیے عورت کا نکاح ہی نہیں کیا جاتا، نہ نکاح کرتے ہیں، نہ مال میں کوئی شریک کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ظلم ہوتا تھا۔ تو کئی قسم کے ظلم زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں اس کی تفصیل بیان کر کے ایسے تمام قسم کے مظالم کی روک تھام کی ہے اور منع فرمایا ہے۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچے۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ وراثت صرف اس کو ملے گی جو جنگ میں لڑ سکتا ہے، جوان ہے، جنگ میں لڑ سکتا ہے۔ عورت کو وراثت کوئی نہیں، بچے کو وراثت کوئی نہیں، بوڑھے بزرگوں کو وراثت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں بھی اسی سورت مبارک میں نازل فرمائیں، سورۃ النساء میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر ہے، حصہ مقرر فرما دیا، بچے کا بھی۔ والمستضعفین من الولدان، چھوٹا بچہ ہے چاہے 1 دن کا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے گھر امید ہے بچے بچی کی، تو اس کا بھی حصہ رکھا گیا ہے، کمزوروں کا بھی حصہ وراثت میں۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ یتیم بچے ہیں، یتیم عورتیں ہیں، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ رکھو۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ ہیں ہلاک کرنے والے، ان سے بچ جاؤ۔ وہ کون سے؟ ان میں سے ایک یہ ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا، یتیم عورتوں کا
مال دبانا، ان کا نکاح نہ کرنا اور قسم قسم کی ظلم زیادتی، یہ جاہلیت کا دستور تھا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو تم کرو گے، تفعلوا تم، تا یہ مخاطب کا صیغہ، خیر سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو علیمہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت ہے وہ ڈرتی ہے اپنے خامد سے، نشوزا کوئی زیادتی، ظلم، او اعراضا یا روگردانی، بے رخی، خامد ہے بے رخی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، عورت ڈرتی ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا، پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، ان یصلحا بینہما صلحا، والصلح خیر، صلح میں خیر ہی خیر ہے، صلح گھر میں ہو جائے، صلح معاشرے میں، صلح ملکوں میں ہو جائے، اس میں خیر ہی خیر ہے، والصلح خیر، جس مقام پر بھی صلح ہے اس میں خیر ہے، جہاں فساد ہے اس میں خیر کوئی نہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، بیان فرماتی ہیں کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ اسے مزید نہ رکھنا نہیں چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا، تو وہ عورت کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دے، اپنے نکاح میں رہنے دے، میں اپنی باری کے بارے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تو جس بیوی کے پاس چاہے رہے۔ چنانچہ یہ آیت اس سلسلہ میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4601۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو اندیشہ لاحق ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے، اے اللہ کے رسول، میری باری کا دن عائشہ کو دے دیں رضی اللہ عنہا، مگر مجھے طلاق نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ دونوں جس چیز پر صلح کر لیں وہ جائز ہے، جائز ہے۔ جامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3040۔ اسی طرح اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے اپنا دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا دن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزارتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5212۔ یہ سارا سلسلہ کیوں ہوا اما جی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا؟ اس لیے کہ امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑنا تھا، اسوہ حسنہ، اس لیے یہ سارا سلسلہ قائم ہوا، امت کے لیے نمونہ بن جائے کہ اگر کسی انسان کو زندگی میں یہ مسئلہ پیش آئے تو اس طرح کر سکتا ہے۔ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تا قیامت، تو ہر معاملے میں آپ نے اسوہ حسنہ چھوڑنا ہے امت کے لیے کہ اگر کسی کے گھر میں یہ حالات پیدا ہو جائیں تو یہ بھی ایک شکل ہے جو جواز کی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی ہیں جانیں، طبیعتیں، الشح، کنجوسی، بخیلی، ہرس جو ہے نا، لالچ، ہر طبیعت میں ہے۔ انفس، ہر مرد، ہر عورت طبیعت میں
ہرس رکھا ہوا ہے. جب وہ چھوڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس طریقے سے ہرس اور لالچ پورا ہو رہا ہے تو بعض اوقات وہ اپنا حق چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. حاضر کی گئی ہیں تمام جانیں، طبیعتیں، الشح ہرس میں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اپناؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو خبیرہ، بہت زیادہ باخبر ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے. قرآن مجید میں سب سے جو زیادہ بیان ہے وہ اللہ پاک کے پیارے ناموں کا ہے. اسماء الحسنی سب سے زیادہ بیان اللہ جل شانہ کے پیارے ناموں کا ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ حکم آیا ہے نا قرآن پاک میں، سب سے زیادہ وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ. اس سے زیادہ کوئی حکم نہیں پورے قرآن پاک میں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور ہرگز تم نہیں طاقت رکھتے کہ انصاف کرو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم ہرس کرو، لالچ کرو، کوشش کرو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پس نہ تم مائل ہو جاؤ پوری طرح، مکمل جھک جانا. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم چھوڑ دو اس عورت کو ایسے جیسے لٹکی ہوئی ہے. معلقہ لٹکی ہوئی، نہ وہ شادی شدہ ہے نہ غیر شادی شدہ ہے، درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، نہ اپنے گھر میں اس کو بسا رہا ہے نہ ہی چھوڑ رہا ہے. معلق لٹکا کے چھوڑ رہا ہے. ایسی بات بھی اچھی نہیں ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو کل معلقہ، جیسے لٹکی ہوئی ہے. شیطان کے بارے میں حدیث میں مروی ہے اپنے کرندے بھیجتا ہے تو سارے کے سارے آ کے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، میں نے شرک کرایا، میں نے چوری کرائی، میں نے فلاں گناہ کرایا، فلاں گناہ کرایا. آخر میں ایک آ کے پھر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی گھر میں. پھر شیطان اس کو قریب کرتا ہے، شاباش دیتا ہے، شاباش تم نے کمال کی ہے. یہ حدیث مبارک صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2813. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اپنا لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے. رحمت فرمانے والا. دل کا تعلق انسان کے قبضے سے باہر ہے. اب دل میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو گیا، زیادہ میلان ہو گیا، لیکن ظاہری اعتبار سے سوٹ ہے، کپڑے ہیں اور دوسرے معاملات ہیں کھانے پینے کے، وہ انسان بالکل برابر رکھے گا. دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے، اے اللہ تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ فرما جس کا میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی دلی میلان اور محبت. سنن نبی داود کتاب النکاح، جامع ترمذی حدیث نمبر 1140 جامع ترمذی شریف میں. تو دل کا میلان اور جھکاؤ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اگر ایک طرف زیادہ ہو جائے تو اس کی انسان استغفار کر سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، پہلے تو صلح کا معاملہ بیان ہوا کہ پوری کوشش کر کے گھر کو آباد کیا جائے. چلو بیوی اپنا جو حق ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اپنا گھر چھوڑ دیتی ہوں. بعض اوقات خامن جو ہے وہ اپنا جو حق ہے وہ چھوڑتا ہے،
چلو میرا گھر آباد رہے، میں گزارا کر لیتا ہوں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، بعض مذاہب کے اندر طلاق نہیں ہے، طلاق نہیں ہے۔ اگر گھر کا ماحول ایسا بن جائے جیسا کہ جہنم کا ماحول ہے تو بعض مذاہب میں طلاق نہیں۔ دین اسلام میں یہ آخری رستہ رکھا ہے کہ اگر نہیں گزارا ہوتا، صبح بھی جہنم، شام کو بھی جہنم، دن رات گھر کا ماحول دوزخ ہی دوزخ بنا ہوا ہے، تو پھر اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، کسی صورت حال میں بھی گزارا ہوتا ہی نہیں، یغن اللہ تعالی غنی کر دے گا، کلم ہر ایک کو من سعتہ ہی، اپنی وسعت سے اللہ تعالی دونوں کے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دے گا، پھر جدا ہو جائیں۔ اگر گھر کا ماحول ہی جہنم کا نقشہ پیش کر رہا ہے، پھر جدا ہو جائیں، پھر اس عورت کو اللہ تعالیٰ کوئی اچھا خامد نصیب کرے گا اور اس مرد کو اللہ تعالیٰ کو اچھی بیوی نصیب کرے گا۔ یغن اللہ غنی کر دے گا، کلن ہر ایک کو من سعتہ ہی، اپنی وسعت سے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ واسعا حکیما، بہت زیادہ وسیع حکمت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اصل ملکیت اللہ جل شانہ کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے وصیت کی، تاکید کے ساتھ حکم دیا، جیسے کہا جاتا ہے نا سنت موقدہ، موقدہ کا معنی کہ یہ تاکیدی، تاکید والا حکم ہے۔ ہم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے، اوت الکتاب، عرض کیا گیا کہ اوت الکتاب یہ مجہول کا صیغہ عام طور پر قرآن مجید میں وہاں آتا ہے جہاں اہل کتاب کی مذمت مقصود ہوتی ہے، مذمت۔ من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے غنی بے پرواہ ہے، حمیدہ تعریف کیا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیلا، کار ساز۔ اب یہ دیکھو کہ یہ جو الفاظ مبارک ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر تیسری دفعہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ لفظ ایک یہ 3 مرتبہ آئے۔ 3 مرتبہ کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ کی ملک، اللہ پاک کی حکومت، اس کا بار بار بیان کرنے کے لیے۔ پہلے جب یہ بیان کیا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہاں الگ حکم دیا، ان اتقوا اللہ، کہ تقوی اپناؤ۔ پھر دوسری مرتبہ جب یہ آیا تو یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ساری کائنات نافرمان ہو جائے، اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، وہ تو آسمانوں زمینوں کا مالک ہے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی لفظ، اور بتایا کیا گیا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیلا، کار ساز۔ یہ تیسرا مسئلہ بیان فرمایا۔
کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد فرمائے تو پھر وہ ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے بڑا وکیل کون ہو سکتا ہے؟ 3 دفعہ یہ لفظ آئے ہیں اور تینوں مرتبہ الگ الگ مقاصد اور مسائل بیان کیے گئے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اگر وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے، تم سب کو ختم کر دے، سب کو، اگر وہ چاہے. ایھا الناس اے لوگو، الناس ویأتی بآخرین اور دوسروں کو لے آئے. اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کو اس زمین پر آباد کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ بات اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمائی ہے کہ اگر چاہوں تو تم سب کو ختم کر دوں، ملیا میٹ کر دوں اور تمہاری جگہ دوسرے انسانوں کو آباد کر دوں. چنانچہ سورہ محمد میں بھی اللہ پاک نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یہ نہ کوئی انسان غلط تصور کر لے اگر میں نہ ہوا تو نظام نہیں چلے گا، نظام بہتر چلے گا. جب میں نہیں ہوں گا تو مجھ سے اچھا نظام چلے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے. مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. من کانا یرید جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، جس کا مطلوب اور جس کا مقصود، یرید ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، دنیا کا صلہ، دنیا کا بدلہ، فعند اللہ پس اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کا بدلہ. بعض لوگوں کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا. اے اللہ سے دے دے، یا اللہ کاروبار اچھا کر دے، مکان اچھا. دعا دنیا ہی دنیا دنیا. اور سورۃ البقرہ میں حج کے متعلق فرمایا ہے کہ کچھ لوگ حج میں بھی دعائیں مانگتے ہیں دنیا کی، دنیا ہی دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. جو صرف دنیا کی دعائیں مانگتا ہے، حج میں بھی، بیت اللہ میں، طواف میں بھی دعائیں دنیا کی، دنیا ہی دنیا مانگ رہا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. سب سے اچھی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے اچھی دعا کوئی نہیں. وقنا عذاب النار. اس دعا میں بھی ایک حصہ دنیا کا ہے، 2 حصے آخرت کے. ربنا آتنا فی الدنیا یہ دنیا کا حصہ ہو گیا نا، وفی الآخرۃ حسنہ یہ آخرت کا ہے، وقنا عذاب النار یہ بھی آخرت کا ہے. آخرت کے 2 حصے، دنیا کا ایک حصہ. اس دعا میں بھی ترجیح آخرت کو ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت زیادہ سننے والا، بصیرہ دیکھنے والا. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا. اے اللہ ہم سب کی دنیا آخرت بہتر بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر والا ماحول پیدا فرما دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.